شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ۔ میرا نام پاسٹر آفتاب انور ہے اور ہم مذبح کے بارے میں آج کل سیکھ رہے ہیں، اور مذبح کے تعلق سے خاص طور پہ دعا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ بارک یا شام شیخ۔ اور یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نسلی لانتیں، نسلی بت پرستیاں، بدکاریاں اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر کس طرح ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بارک یا شام شیخ۔ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سیموئل 21 باب، شروع سے ہم اسے پڑھنا شروع کریں گے، تو دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پڑھتے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے جی پہلی آیت سے شروع کر کے 14ویں آیت تک، ٹھیک ہے؟ بارک یا شام شیخ جی پڑھیں جی۔ اور داؤد کے ایام میں پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبعونیوں کو قتل کیا۔ ہاں جی، اچھا یہاں پہ رکیں گے۔ اب دیکھیں، مقدس داؤد نبی جب اسرائیل کا بادشاہ تھا تو اس وقت ان کے ایام میں پے در پے یعنی مسلسل 3 سال کال پڑا۔ اب پہلا کام کیا کیا داؤد نبی نے کہ خداوند سے دریافت کیا، یہوہ سے دریافت کیا کہ یہ 3 سال کا کال کیوں ہے، اور 3 سال ہو گئے کال پڑ رہا ہے مسلسل، رکاوٹ بیچ میں کوئی نہیں آئی، وقفہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہلی آیت میں 2 باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب کسی مقدس پر مصیبت آتی ہے، کال، وبا، بیماری، تنگ دستی، رزق کی کمی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یہوہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، کلیسیا کی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آئے کلیسیا پہ تو ہمیں ضرور خداوند سے دریافت کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور یہاں پہ دوسرا پرنسپل ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد نبی کسی اور کے پاس نہیں گیا، براہ راست خداوند کے پاس گیا ہے، اور خداوند سے دریافت کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بارک یا شام شیخ۔ تو یہ جو تنگ دستیاں ہیں، وبا ہے، کال ہے، بیماریاں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ خداوند اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبعونیوں کو قتل کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ساؤل بادشاہ خداوند کا جو ممسو تھا، اس کی وفات کے بعد داؤد بادشاہ بنا، تخت نشین ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بات پھر پہلے کی ہے، بات ماضی کی ہے، داؤد بادشاہ کے دور کی نہیں ہے، داؤد بادشاہ سے پہلے کی ہے۔ لیکن اس کے اثرات بنی اسرائیل پر ہوئے ہیں، اور 3 سال کا مسلسل کال پڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے گناہ کی سزا، جیسا آپ نے بائبل میں پڑھا بھی ہے، خداوند یہوہ 3 اور 4 نسل تک دیتا ہے۔ تو ابھی یہ بھی جو ساؤل بادشاہ اور اس کے گھرانے نے کیا،
اس کی سزا بنی اسرائیل کو مل رہی ہے، کیونکہ اگر آپ یشوع 9 باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے یشوع کے دور میں کہ جبعونیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اس معاہدے کو جو خداون کے حضور کیا گیا تھا، جو یشوع اور اس دور کے جو لیڈرز تھے ان کی موجودگی میں خداون کے حضور جبعونیوں کو نہ قتل کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، وہ ساؤل بادشاہ اور اس کے بیٹوں نے توڑ دیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا. قسم کھائی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، وہی قسم کھانے کا مطلب یہی ہے نا کہ معاہدہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، عہد ہو گیا. اچھا آگے جی، دوسری آیت سے. تب بادشاہ نے جبعونیوں کو بلا کر ان سے بات کی. یہ جبعونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا. ہاں جی، سو داؤد نے جبعونیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو. اب مقدس داؤد نبی نے کیا کیا کہ جب خداوند نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر 3 سال کا مسلسل کال اس لیے آیا ہے کہ ساؤل اور اس کے گھرانے نے خون ریزی کی ہے، تو جب داؤد نبی کو یہ پتہ چل گیا تو کیا کیا، جبعونیوں کو بلایا، ان سے بات کی. یہ تیسرا پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، پہلا پرنسپل کیا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس بات کو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اور خداوند کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، اور پھر دریافت کس سے کرنا ہے، خداوند سے کرنا ہے. اور جب آپ کو پتہ چلے تو پھر اس کا عملی طور پہ ازالہ کرنا ہے اس بات کا. تو یہاں پہ داؤد نبی نے جبعونیوں کو بلایا، ان سے پھر بات کی ہے کہ معاملہ کیا ہے. آگے جی. جبعونیوں نے اس سے کہا، ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں. ہاں جی، چاندی سونے کا معاملہ نہیں ہے، کچھ لین دین کا معاملہ نہیں ہے، کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. کیا معاملہ ہے جی؟ اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں. اور یہ اختیار بھی نہیں ان کے پاس کہ وہ جو ان کی خون ریزی کی گئی ہے جبعونیوں کی، اس کے بدلے میں وہ کسی اسرائیلی کو ماریں. یہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اور یہ ان کا زور بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ مارتے ہیں کسی ایک اسرائیلی کو تو پھر وہ پوری ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کہہ رہے جی یہ تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. سر یہ کہنا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، یہ مجبوری بھی ہے ان کی، کیونکہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ لڑ سکیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں. جی. اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا. انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناش کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کی جبہ میں لٹکا دیں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ یشوع اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اپنے ملک میں رہنے کے لیے کہ جبعونیوں کو نہ مارا جائے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا.
اور یشوا اور ان کے ساتھیوں نے جبعونیوں کو، جو حقیقت میں اموری ہیں، ان کو مقرر کر دیا تھا کہ یہ لکڑ ہارے ہوں گے اور ماشکی ہوں گے، پانی بھریں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں اور خداوند کے گھرانے کے لیے یہ دو کام کرتے تھے۔ لیکن ساؤل بادشاہ اور اس کے گھرانے نے یہ سوچا کہ ہم ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں، تو ان کے گھرانے نے جبعونیوں کی خون ریزی کی۔ تو وہ جو قسم کھائی ہوئی تھی نا مقدسوں نے، اس کی وجہ سے خداوند ناراض ہوا کہ جب ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور خداوند نے مان لیا تھا کہ چھوڑ دیا جائے، تو پھر ساؤل اور اس کے گھرانے نے ان کی خون ریزی کیوں گئی؟ تو نتیجتاً کیا بنی اسرائیل کی سرزمین پر 3 سال کا قحط پڑ گیا۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ اکثر کئی لوگ، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ ویڈیوز میں کہا کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہماری شریعت ایک ہے، تو اس میں کئی جو علماء تھے ان کو ذرا پریشانی بھی ہوئی کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ان کی تو اپنی شریعت ہے۔ تو میں نے تو ان کی شریعت کی بات نہیں کی، میں نے اپنی شریعت کی بات کی اور بائبل کے مطابق کی ہے۔ جب ہم مسیانک جیوز شریعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم تورات کو شریعت کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی دوسری قوم کی شریعت کو اپنی شریعت نہیں کہہ رہے۔ ہم نے کہا کہ ہماری شریعت ان کے ساتھ ایک ہے۔ آپ دیکھیں ہماری شریعت دوسری قوموں کے ساتھ ایک ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، خروج 12 باب 48 ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل 12 باب 48 ہے۔ 48 اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور ہاں جی، خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو، اگر کوئی اجنبی یعنی کسی اور قوم کا پردیسی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو۔ اچھا، آج کل بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو غیر قومی ہیں وہ خداوند کی فسح کو نہیں مان سکتی۔ ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی غیر قوم تیرے ساتھ مقیم خداوند ہو، کی فسح فسح کو ماننا چاہتا ہو، تیرے ساتھ مقیم ہو، تو پھر کیا ہو جی؟ تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تو اس کے ہاں کے سب مرد کیا کریں؟ اپنا ختنہ کرائیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق بغیر ختنے کے فسح میں شریک ہونا منع ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق ختنے کے بغیر عشائے ربانی جو خداوند یسوع المسیح کی فسح ہے اس میں شریک ہونا نامناسب ہے اور منع ہے۔ تو کیا کرے؟ غیر قوم ہو اور فسح کو ماننا چاہتا ہو تو یہوہ خداوند کیا اس کے بارے میں حکم دے رہا ہے؟ تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی مردوں کو ختنہ ہوتا ہے، عورتوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ اب پھر جب میں انہیں کہتا ہوں تو پھر کہتے ہیں جی پھر ہمیں کہتا ہے اس طرح۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ ان میں عقل کی کمی ہے۔ کس کا ختنہ لکھا ہوا ہے؟ عورتوں کا لکھا ہوا ہے یا مردوں کا لکھا؟ عورتوں کا لکھا نہیں۔ تو جو لکھا وہی ہونا نا۔ اب لوگ عقل کے اندھے ہیں، بائبل انہوں نے کبھی نہیں پڑھی، تو وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ عورتوں کا تو ختنہ لکھا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی دل کا ختنہ۔ اچھا، دل کا ختنہ بھی آپ کو پتہ ہے شریعت میں لکھا ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ دل کا ختنہ ان کا ہوتا ہے جن کا پہلے جسم کا بدن کا ختنہ ہوا ہو، ان کا دل کا ختنہ ہوتا ہے۔ تو جس کا بدن کا ختنہ ہی نہیں ہوا اس کا دل کا ختنہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ دل کے ختنے کا حکم بھی تو بنی اسرائیل کو ہے۔ تو انہی کی بات پھر ہم دہراتے ہیں آگے۔ تو کیا لکھا ہے؟ کن کا ختنہ لکھا جی بائبل میں؟ مردوں کا۔
आगे जी। तब वो पास आकर फंसा करे, यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है। हाँ जी, अगर कोई गैर कौम अजनबी बनी इसराइल के साथ मकीम हो और फसा में शरीक होना चाहता हो, तो वो खुद, अगर मर्द है, वो खुद और उसके घराने के मर्द खतना कराएं जो शरीक होना चाहते हैं, और खुदावन की फसा में शरीक हो जाएं, और फिर वो वैसा ही समझा जाएगा जैसा कि उसकी बनी इसराइल ही की सरजमीन पर पैदाइश हुई है, ऐसा समझा जाएगा। आगे पढ़े। पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। हाँ जी, नामख्तून आदमी फसा में शरीक नहीं हो सकता, खुदा उनका हुक्म है, नामख्तून नहीं। तो आज तो बहुत सारे लोग हैं जिनका खतना नहीं हुआ, जिनको खतने के बारे में इल्म ही नहीं है, वो खुदावंद की अशारबानी में शरीक हो रहे हैं। अशारबानी क्या है, सबको पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की फसा है, क्योंकि पालूसुल क्या कहता है, हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। तो आप फसा में शरीक हो रहे हैं, और यहोवा खुदा आपको नामख्तूनी की हालत में शरीक होने से मना कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी खुद साख्ता तालीम है, और आप बजाय इसके कि शर्मिंदा हों और अपने आप को दुरुस्त कर लें, आप मज़ीद अकड़ के शरीक होते हैं कि जनाब हम शरीयत को तोड़ के अशारबानी में शरीक हो रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, यह तो शर्म की बात है, बल्कि डूब मरने का मकाम है कि आप यहोवा की शरीयत तोड़ के अशारबानी में शरीक हो रहे हैं। आगे पढ़े। पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए, बतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच में मुकीम हो, एक ही शरीयत होगी। एक ही शरीयत होगी, वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे दरमियान मकीम हो। कितनी शरीयत होगी जी? एक ही शरीयत होगी। तो फिर हमारी शरीयत बाकी कौमों के साथ एक ही है, यानी तौरात। मसीहानिक ज्यूस की शरीयत कौन सी है? तौरात है। तो तौरात जो है वो हमारी दूसरी कौमों के साथ एक ही है। बाइबल का फैसला है, मेरा फैसला नहीं। मैंने पहले भी जब वीडियोस में कहा था, इसीलिए कहा था कि बाइबल कह रही है कि हमारी दूसरी कौमों के साथ शरीयत एक ही है। इसका मतलब यह है कि जो शरीयत मुझ पे काबिल अमल है, जिसका इतलाक मुझ पे होता है, जो मुझ पे लागू है, मैंने वही शरीयत दूसरी कौमों पे भी लागू करनी है। ये मतलब है कि हमारी शरीयत दूसरी कौमों के साथ एक है, ये मतलब है इसका। गिनती 15 बाब की 16 आयत में भी ये लिखा है कि तुम्हारे लिए और परदेशियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरअ और एक ही कानून हो। एक ही शरअ हो। खुदावन यहोवा खुदा ने शरीयत सिर्फ यहूदियों और बनी इसराइल के लिए तो नहीं दी, सारी दुनिया के लिए दी है। और यहोवा खुदा की शरीयत जो तौरात है वो तमाम दुनिया के लिए एक ही शरीयत है। 12 आश्रम से वाज़े होगी बात। हाँ जी, ये जो हम पढ़ रहे थे, दूसरा सैमुएल 21 बाब 7वीं आयत। बादशाह ने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन बादशाह ने मफीबोशेत बिन यूनातन बिन शाऊल को। अच्छा, आप जरा ना इसे पढ़ लें दोबारा से 5वीं आयत से। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी ममलिकत में बाकी ना रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाएं और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए शाऊल के जुब्बा में लटका देंगे। हाँ जी, बादशाह ने कहा मैं दे दूंगा। अब डिमांड क्या हुई है? जिबाउनियों ने मुकद्दस दाऊद नबी इसराइल के बादशाह से क्या मुतालबा किया है? उस मुआहदे के टूट जाने के बाद जो शाऊल बादशाह ने और उसके घराने ने खून रेजी करके तोड़ा था जिबाउनियों की, उन्होंने कहा जी उसके घराने के हमें 7 लोग दे दो ताकि हम भी उन्हें मारें और फिर हमारी सुलह हो जाएगी, हमारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दाऊद बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा मैं दे दूंगा। आगे जी 7वीं आयत। लेकिन बादशाह ने मफीबोशेत बिन यूनातन बिन शाऊल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और शाऊल के बेटे यूनातन के दरमियान हुई थी बचा रखा। अच्छा, ये जो मफीबोशेत है ये यूनातन का बेटा है, और आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि यूनातन को दाऊद बादशाह अपना भाई ही समझता था।
وہ بیٹا کس کا تھا؟ ساؤل بادشاہ کا تھا. اور داؤد بادشاہ ساؤل بادشاہ کے لیے غیرت بھی رکھتا تھا. بے شک وہ اس کے غلط کاموں کے خلاف تھا داؤد بادشاہ، لیکن ساؤل بادشاہ کے لیے اس کے باوجود داؤد بادشاہ غیرت رکھتا تھا. کیوں؟ کہ ساؤل بادشاہ خداوند کا ممسو تھا. اور داؤد بادشاہ نے کبھی بھی ساؤل بادشاہ کو قتل کرنا نہیں چاہا. کیوں؟ کہ داؤد بادشاہ اس بات کو مانتا ہے کہ خداوند کے ممسو کو ہم قتل نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. یہ بائبل کا پرنسپل ہے یہ بھی. اچھا، یہ جو یونتن کا بیٹا تھا اسے داؤد بادشاہ نے جو قسم خداون کے سبب سے کھائی تھی اس کی وسیلہ سے بچایا. آگے پڑھیں جی. جو ان کی یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا. پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسپا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیبوس کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزلی مہولاتی کے بیٹے ادریئیل سے ہوئے تھے، لے کر ان کو جباؤنیوں کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا. سو وہ ساتوں ایک ہی ساتھ مرے. یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے. ہاں جی، یہاں پہ 7 بیٹے جو ہے نا ساؤل بادشاہ کی نسل سے داؤد بادشاہ نے جباؤنیوں کو دیے. اور ایک تو ساؤل بادشاہ کی حرم تھی رسفا، اس کے 2 بیٹے تھے. اور ساؤل بادشاہ کی جو بیٹی تھی میکل، 5 اس کے بیٹے تھے. اور میکل کے بارے میں آپ جانتے کون ہے؟ ہاں جی، کی بیوی. داؤد بادشاہ کی پہلی بیوی. اسے طلاق کیوں ہوئی تھی داؤد بادشاہ کی پہلی بیوی کو؟ کیونکہ اس نے داؤد بادشاہ کو حقیر جانا تھا. اور کب حقیر جانا تھا؟ جب وہ جنگ جیت کے آیا اور پھر وہ میدان میں خداوند کے حضور جو کاہن کا لباس تھا، ملک صدق کے بادشاہ کا جو کاہن کا لباس تھا، وہ لباس اتار کے ناچا. یہ بات یاد رکھے. تو میکل جو دیکھ رہی تھی اپنے گھر سے، اس نے اپنے دل میں داؤد بادشاہ کو حقیر جانا اور کہا کہ بادشاہ ناچتا ہوا یوں کتنا بانکا لگ رہا ہے. یاد ہے آپ کو؟ تو یہ بات نہ خداوند کو پسند آئی، یہوہ خدا کو، اور نہ ہی بادشاہ کو پسند آئی. تو اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اسے. ٹھیک ہے. اب یہ بات پھر اگر ہم اس میں جائیں گے تو اس کی تفصیل اور ہے. میکل کے بارے میں جو بائبل مقدس میں تاریخ لکھی ہے وہ پھر آگے لمبی ہوگی، اور مزید اس میں مزید باتیں بھی ہیں جو میں نے ساری نہیں کی، کیونکہ ابھی فی الحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 5 بیٹے بھی دے دیے گئے. ٹھیک ہے. 10ویں آیت جی. تب ایا کی بیٹی رسپا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہو. اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. ہاں جی. اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل یہ وہ جو 7 لاشیں تھیں نا ان کے بارے میں ہے کہ تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے، یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب نسان کا مہینہ تھا، کیونکہ جو کی فصل کی بات ہو رہی ہے نا، تو نسان کا مہینہ تھا. تو وہ جو ہے نا ماتم بھی اپنا کرتی رہی اور اس نے ان لاشوں کی کچھ حفاظت بھی کی. تو پھر آگے جی 11ویں آیت. اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسپا نے ایسا ایسا کیا. تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبیس جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا رہے تھے. جمع فلسطینیوں نے
دن کہ انہوں نے سول کو جلبوا میں قتل کیا، ٹانگ دیا تھا۔ اچھا ایک منٹ جی، یہاں پہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ سول کی جو حرم تھی وہ اییا تھی، اور اییا کی جو بیٹی تھی وہ رسفا تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ داؤد بادشاہ جو ہے وہ بھی اپنی قوم کے لوگوں کی ہڈیاں نہیں چھوڑتا، واپس لے کے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مصر سے بھی مقدسوں کی ہڈیاں اسرائیل میں لائی گئی ہیں۔ یہ اپنی قوم کے ساتھ محبت ہے اور اپنی قوم کی غیرت ہے۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ جی اچھا جی وہ نال جو بھی ہویا ہوئے، ہے نا، اور ہم تو دعا کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہو رہا کہ اگر ہماری قوم کے کسی شخص کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہمیں غیرت نہ آئے لیکن ہم صرف یہی کہیں جی ہم تو دعا کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہو رہا۔ عملی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کسی شخص کی ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے اور انہیں واپس لے کر آتے ہیں۔ اسی بات کی ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے۔ بارک یا شام شیخ، اور یہی قومی غیرت ہے۔ پڑھیں جی۔ سو وہ سول کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے سول اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ قیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔ ٹھیک ہے، اب جب ازالہ کر دیا گیا اس خون ریزی کا جو ساؤل اور اس کے گھرانے نے جبعونیوں کی تھی، تو پھر کیا لکھا ہے آخر میں کیا ہوا؟ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے گو کہ وہ ہم نے نہیں کیا۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کا قصور نہیں تھا، اس کے دور کے بنی اسرائیلیوں کا قصور نہیں تھا، لیکن نسلی گناہ، نسلی خون ریزی، نسلی بت پرستی، نسلی بدکاری کے اثرات بنی اسرائیل پر پڑ رہے تھے۔ آج کیا ہم سیکھتے ہیں؟ یہ سیکھتے ہیں کہ وہ گناہ جو بے شک ہم نے نہیں کیے لیکن ہمارے آباء و اجداد کے گناہ، ان کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ان گناہوں کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیے خداوند یسوع المسیح کے لہو سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اثرات ہم سے دور کیے جائیں۔ بارش آشم سے اور جتنا بھی خون ناحق بہایا جاتا ہے، کسی کے قتل ہو جانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ دنیا کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دو جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ قتل تو انہوں نے یسوع کو بھی کیا تھا، آج تک جان نہیں چھٹی۔ ٹھیک ہے، قتل تو قائن نے حابل کو بھی کیا تھا، جان چھٹ گئی؟ نہیں، جان نہیں چھٹی۔ جب بھی خون ناحق بہایا جائے گا جان نہیں چھٹے گی۔ کیوں نہیں چھٹتی؟ اس لیے کہ خون زمین سے خداوند یہوہ کو پکارتا ہے۔ حابل کا خون خداوند یہوہ کو زمین سے پکار رہا تھا۔ یہ جو خون ریزی ساؤل اور اس کے گھرانے نے جبعونیوں کی ناحق کی، وہ خداوند یہوہ کو خون ان کا وہ خون ریزی پکار رہی تھی۔
यस्सु का लहू आज भी पुकारता है। अब्रानियों 12:24 है। जी। और नए ऐड के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए और जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। अच्छा, नए अहद के दरमियानी। अच्छा, खुदावन यीशु मसीह क्या है? नए अहद का दरमियानी है। नए अहद के दरमियानी से क्या मुराद है? नए अहद के दरमियानी से ये मुराद है कि जो अहद यहोवा हमारे खुदा ने मुकद्दस अब्राहम जो हमारा बाप है उसके साथ बांधा था, तो उस वक्त जो अहद बांधा गया वो बर्रों और बछड़ों के लहू में बांधा गया था। ये बात बड़े ध्यान से सुने और सीखने की है। जब खुदावन यीशु मसीह आया जो अपने बदन के वसीला से खुदा का बर्रा है, अल मसीह आदमजाद, तो जब उसने अपना लहू बहाया तो वही अब्राहम का अहद दोबारा बांधा गया अल मसीह के लहू में। तो पहला जो खून था वो गैर कामिल था, तो जब अल मसीह के लहू में बांधा गया तो कामिल खून है। पहले तशबीहन बांधा गया था, जो अब्राहम के साथ अहद बांधा गया था बर्रों और बछड़ों के लहू में, वो तशबीहन बांधा गया था। तशबीह क्या थी? खुदावन यीशु मसीह के आने वाले लहू की, जब वो कुर्बान होगा और उसका लहू बहाया जाएगा। तो खुदा उस वक्त भी खुदावन यीशु मसीह के लहू को, उसकी कुर्बानी को, जो कामिल और दायमी कुर्बानी है, अबदी कुर्बानी है, जो अजली और अबदी है, उस कुर्बानी को सामने रख के बर्रों और बछड़ों के लहू में बांधा गया था। जब खुदावन यीशु मसीह बदन में ज़ाहिर हुआ, उसने अपना लहू बहाया, तो फिर वही अहद एक ही है, अहद दो नहीं है। वही अहद नया बांधा गया। कैसे? अल मसीह के लहू में। बारूक आशम शेख। तो इसलिए नया अहद भी यहां पर कहा गया है। और नए अहद के दरमियानी यस्सु। अच्छा, खुदावन यीशु मसीह दरमियानी है। दरमियानी क्या होता है? दरमियानी ये होता है कि जो काहिन होता है, खुदावन यीशु मसीह सरदार काहिन है। जो सरदार काहिन होता है वो यहोवा खुदा और उसकी कलीसिया के दरमियान खड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो यहोवा खुदा को कलीसिया के सामने पेश कर रहा है और कलीसिया को यहोवा खुदा के सामने पेश कर रहा है। तो सरदार कायन क्या होता है? दरमियानी होता है। अब जो लावी की कहानत का सरदार कायन था वो गैर कामिल था। गैर कामिल इसलिए था कि वो इंसान है और उसमें इंसानी रूह है। अब इंसानी रूह वाला इंसान सरदार कायन कामिल नहीं है, क्योंकि उसकी रूह की रसाई यहोवा तक बराह रास्त नहीं है और वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन खुदावन यीशु मसीह चूंकि अपनी रूह में यहोवा है, तो इसलिए उसकी रसाई खुद यहोवा तक, यानी अपने तक, और फिर उसके जिस्म के वसीले से उसकी रसाई कलीसिया तक है। जबकि लावी की कहानत के सरदार कैन की रसाई जो है, उसकी रूह की रसाई आसमान तक नहीं है। तो खुदावन यीशु मसीह कामिल दरमियानी है, क्योंकि बबैक वक्त कामिल खुदा यानी कामिल यहोवा और कामिल इंसान है। कामिल इंसान इसलिए
کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. المسیح کی بشریت نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس لیے کامل ہے. جبکہ سردار کائن لاوی کی کہانت کا، جس میں انسان کی روح ہے، وہ غیر کامل ہے. یاد رکھیں کہ جہاں انسانی روح ہوگی وہ غیر کامل ہوگا، اور جہاں یہوہ خدا خود روح ہوگا وہ کامل ہے. بارک شاہ شام سے. اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو. ہم کہاں آئے ہیں؟ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم صلیب کے پاس، صلیب لکھا ہوا ہے، صلیب کے پاس آئے. یاد رکھیں ہم صلیب کے پاس نہیں آئے. کئی لوگ کہتے ہیں، انٹرنیشنل بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی صلیب جو ہے وہ مذبح ہے. اچھا، صلیب مذبح ہے؟ بائبل بتا رہی صلیب مذبح ہے؟ یاد رکھیں، نہ ہم صلیب کے پاس آئے ہیں، نہ صلیب مذبح ہے. خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا ہے کہ اس کا بدن کیا ہے؟ اس کا بدن کیا ہے؟ مقدس ہے، ہیکل ہے یہوہ خدا کی، کیونکہ یہوہ خدا ہیکل میں ہے. المسیح میں کون ہے؟ یہوہ خدا ہے. المسیح کا روح کون ہے؟ یہوہ خدا ہے. تو خداوند یسوع المسیح کا بدن ہیکل ہے، تو خداوند یسوع المسیح کا دل مذبح ہے. ہم کہاں آ رہے ہیں؟ خداوند یسوع المسیح کے دل کے پاس. صلیب تو ایک اوزار ہے جس نے قتل کیا ہے، آلہ قتل ہے صلیب، اور رومیوں کی ہے، یہوہ خدا کی نہیں ہے. یاد رکھیں، رومیوں کی ہے. تو ہم کہاں آئے ہیں؟ صلیب کے پاس؟ نہیں. صلیب مذبح ہے؟ نہیں. صلیب آلہ قتل ہے. آلہ قتل کو مذبح نہیں کہا جا سکتا. مذبح پھر کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کا مذبح کیا ہے؟ اس کا دل. ہمارے اندر مذبح کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی مذبح ہے نا خدا کا. گوشتین دل، گوشتین دل، نیا دل، پرانا نہیں. پرانا دل جو ہے وہ انسان کا، وہ یہوہ خدا کا، خداوند یسوع المسیح کا مذبح نہیں ہے. گوشتین دل ہے، نیا دل. نیا دل کب ملتا ہے؟ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کر، توبہ کر کے. بارک شاہ شام شیخ. اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو. خداوند یسوع المسیح کے خون کے پاس ہم آئے ہیں. اور خون کیا کرتا ہے؟ اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. خداوند یسوع المسیح کا خون آج بھی یہوہ خدا کے سامنے ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے. بارک آشم سے. اور اس خون کے پاس کیا ہے؟ ہم آئے ہیں. ہاللیلویا. بارک آشم سے. تو جب خون ہمارے بارے میں بہتر باتیں کہہ رہا ہے تو کہاں کہہ رہا ہے؟ ہابل تو محض ایک انسان تھا نا، لیکن ملکے صدق کا کاہن تھا. یہ یاد رکھیں کہ ہابل ایک کاہن تھا اور ملکے صدق کی کہانت کا کاہن تھا، لاوی کی کہانت کا نہیں تھا. اس وقت تو لاوی کی کہانت آئی نہیں تھی. تو جب کائن نے ہابل کو قتل کیا ہے تو اس نے صرف ایک مقدس انسان کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہوہ خدا کے ملکے صدق کے کاہن کو قتل کیا ہے. تو اس مقدس کا خون بھی زمین سے یہوہ خدا کو پکارتا ہے. تو اگر اس خون کی سنی گئی ہے، بات پہ غور کریں، اگر ہابل کے خون کی سنی گئی ہے یہوہ خدا کے حضور، تو خداوند یسوع المسیح کے خون کی کتنی سنی جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ لازماً سنی جائے گی اور کبھی فیل نہیں ہوگی. ہاللیلویا. اور
خداوند یسوع المسیح کا خون کہاں بہتر باتیں کہتا ہے؟ یہوہ خدا کے تخت کے سامنے، جہاں یہوہ خدا کا تخت ہے وہاں یہوہ خدا کی عدالت ہے۔ آپ سمجھ گئے، ترتیب سمجھ گئے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ مکاشفہ 12 باب 10 اور 11 آیت۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ ہاں جی، ایک منٹ، کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات پوری ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے یا ابھی فیوچر ہے؟ پوری ہونی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے زمین پر؟ ابھی نہیں ہوئی۔ یہ ابھی ہونے والا ہے، جب زمین پر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی اور شیطان کو، ہا نخاش کو عبرانی میں کہتے ہیں، ہا نخاش کو، جو ابلیس کہلاتا ہے، اژدہا، کیا ہوگا؟ اسے باندھ دیا جائے گا 1000 سال کے لیے۔ لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟ ابھی کیا کر رہا ہے؟ کیا لکھا؟ رات دن، رات دن۔ کیا کام ہے اس کا؟ رات دن مقدسوں پر الزام لگا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ خداوند کے سامنے، خداوند یہوہ کے سامنے، خداوند یہوہ کی بارگاہ میں، اس کی کورٹس میں، کورٹس آف ہیون میں، جو تمام کائنات کی سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف خداوند یسوع المسیح کا لہو ہابل کے لہو سے بہتر باتیں کہہ رہا ہے ہمارے حق میں، اور دوسری طرف ہمارا دشمن ابلیس کیا ہے؟ وہاں پہ کھڑا ہوا مقدسوں پہ رات دن الزام لگاتا ہے، رات دن الزام لگاتا ہے۔ ہم بھی کھڑے ہیں آسمان کی بارگاہوں میں۔ اب سوال ہے نا کہ جو مدعی ہے، مقدمہ کرنے والا جو ہے مدعی ابلیس، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے تو مقدسوں پہ الزام لگا رہا ہے، اور خداوند یسوع المسیح کا لہو جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے، وہ ہماری وکالت کر رہا ہے۔ اچھا، مدعی بھی ہے، وکالت کرنے والا بھی ہے، تو جو ملزم ہے، جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اسے ملزم کہتے ہیں نا، وہ بھی کھڑا ہے ادھر، کھڑا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جب شیطان مقدسوں پر الزام لگاتا ہے اور مقدسین یہوہ خدا کی بارگاہوں میں حاضر نہیں ہوتے، تو کون مقدمہ جیتے گا؟ کون مقدمہ جیتے گا؟ اگر مدعی ہو اور ملزم نہ ہو، کون مقدمہ جیتے گا؟ مدعی۔ مدعی جیتے گا۔ کیا ہو رہا ہے کلیسیا کے ساتھ؟ کلیسیا کو تو نیند بھی آ جاتی ہے، کلیسیا کو تو سستی بھی پڑ جاتی ہے۔ میں ساری کلیسیاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ کلیسیا تو دعا کرنی بھی بھول جاتی ہے۔ اچھا، آج کل جو لوگ ہیں، انہوں نے تو بائبل ہی کبھی نہیں پڑھی، یہ بس فیس بک پہ وہ سمجھتے میں کوئی ایک ادھی گل کر لی تھے، پتہ لگے گا بڑا اسکالر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بائبل نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اسکالر بنتے پھریں؟ یہ سکھایا؟
اسکالر بننا تو بائبل نے سکھایا نہیں، بائبل تو ہمیں شاگرد بننا سکھاتی ہے، یاد رکھیں، تو شاگرد بننا ہے۔ کلیسیا تو شاپنگ پہ ہی رہتی ہے، اور ادھر دشمن کیا کر رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے۔ کہاں لگا رہا ہے؟ کہیں چھوٹی جگہ پہ تو نہیں نہ لگا رہا، رات دن لکھا ہے، الزام لگا رہا ہے یہوہ خدا کے سامنے، اس کائنات کی سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہم دعا میں کھڑے ہی نہیں ہیں، ہم دعا میں کھڑے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمیں دعا میں کھڑے ہونا ہے، اور اس الزام لگانے والے، اس کے ساتھ گرائے ہوئے فرشتے، وہ بھی ہم پر الزام لگاتے ہیں، ان کے خلاف، اور اس کے زمین پر جو ساتھی ہیں وہ بھی تو ہم پہ الزام ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اچھا، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور دانیل کی کتاب میں لکھا ہے شریر نہ سمجھیں گے، اور وہ اپنے منہ سے بھی شریر کہتے ہیں کہ ہمیں تو کلام کی سمجھ نہیں آتی، لیکن الزام لگانا مقدسوں پہ انہیں آتا ہے۔ ان کو یہوہ خدا کے حضور باندھنے کی ضرورت ہے، دعا میں ان کو باندھیں، اور یہ دعا کرنی ہے کہ ابلیس جو رات دن مقدسوں پر الزام لگاتا ہے یہوہ خدا کے سامنے، یہ وہاں گر پڑے، اور اس کے ساتھی گر پڑے، اور زمین پر جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی گر پڑے۔ میں ایک بات کہتا تھا کہ فیس بک پہ جو زیادہ الزام لگاتے ہیں، میں ان کو کہتا ہے یہ ویلے نے، تو یہ ابلیس بھی تو ویلا ہی ہے، شیطان بھی تو ویلا ہی ہے، انہوں اور کام ہی کو نہیں، سارا دن رات ایک ہی کام ہے، رات دن لکھا ہوا ایک ہی کام ہے، کیا؟ مقدسوں پہ الزام لگانا۔ خود یہ کیا ہے؟ یہ نیک ہے؟ خود نیک ہے؟ یہ بدترین ہے، لیکن مقدسوں پہ الزام لگانا نہیں بھولتا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم جنگ تو پہلے جیتے ہوئے ہیں، خداوند یہوہ کی عدالت میں ہم پہلے سے جیتے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ خداوند یسوع المسیح کا لہو ہمارے بارے میں ہابل کے خون سے بہتر باتیں وہاں پر کہہ رہا ہے، ہمارا وکیل ہے خداوند یسوع المسیح۔ لیکن جب ہم وہاں حاضر نہیں ہوتے، جب ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مقدمہ شیطان جیتتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا میں مضبوط ہو جائیں، اور اپنے دشمنوں کو باندھے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ دشمنوں کے لیے دعا کرو، لکھا ہے؟ کتنوں نے پڑھا ہے؟ یہ لکھا ہے ان کے لیے برکت کی دعا کرو، یہ بھی لکھا ساتھ۔ ہاں جی، بائبل غور سے، دنیا کو ضرورت ہے غور سے پڑھے۔ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ دشمنوں کے لیے برکت کی دعا کرو، یہ برکت انہوں نے خود لگا لیا ہے۔ بائبل نے لکھا دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ ان کو باندھو کہ آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائیں، ان کو باندھو کہ گر جائیں، ان کو دعا میں باندھو کہ ہلاک ہوں۔ بارک شاہ سے اچھا دیکھیں دوسرا تواریخ، اگلی آیت اس کی ابھی ہاں یہ بھی، اس پہ بھی غور کر لیں اگلی آیت پہ۔ اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ ہاں جی، اچھا اب ہمارے پاس ہتھیار کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے برے کا خون، خداوند یسوع المسیح کا لہو، جو ہمیں فتح بخشتا ہے اور ہم غالب آتے ہیں۔ دوسری بات کیا؟ گواہی، ہماری گواہی، کیونکہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ گواہی سے مراد کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کا کلام، بائبل مقدس، پڑھنا، سننا، سنانا، گواہی بھی سننا اور گواہی دینا۔
تیسری بات کیا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہ، جان دینے کے تک وفادار رہنا۔ خداوند یسوع المسیح جان دینے تک وفادار رہا ہے جی، تو جو خداوند یسوع المسیح کے لیے اصول ہے وہی ہمارے لیے ہے۔ وہ خود بھی جان دینے تک وفادار رہا ہے، تو ہم نے بھی جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ 12 آشنا سے تو پھر ہم غالب آئیں گے۔ ہم نے شکست خوردہ نہیں ہونا، ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے ہراساں نہیں ہونا، بلکہ ان 3 ہتھیاروں کو استعمال کر کے ہم نے غالب آنا ہے۔ 12 آشنا سے آسمان پر یہوہ خدا کی عدالت میں بھی غالب آنا ہے، اور زمین پر بھی اپنے مخالفوں اور دشمنوں پر دعا کے ذریعے غالب آنا ہے۔ 12 آشنا سے تو جنگ کہاں جیتی جاتی ہے؟ میدان میں جائیں گے تو ابھی جو باتیں آپ نے سنی ہیں، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جنگ کہاں جیتی جائے گی؟ جنگ عدالت میں، جہاں پر وہ جنگ یہوہ خدا کی عدالت میں جیتی جاتی ہے۔ 12 آشنا سے آ جائیں دوسرا تواریخ 20 باب 10ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک پڑھے، ہمیں پتہ چلے کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے۔ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوئی شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا۔ دیکھ، وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ تو کہ اس بڑے انبا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ ہاں جی، ابھی ادھر ٹھہرے ذرا۔ اب ایک لشکر آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا دشمن، تو دعا کی جاتی ہے خداوند یہوہ کے حضور، اور دعا میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ تو یاد رکھیں، دشمنوں کے لیے برکت کی دعا نہیں کی جاتی، دشمنوں کی عدالت کی جاتی ہے یہوہ خدا کے حضور۔ عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا کہی جاتی ہے؟ کیونکہ اس بڑے انبوا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یہوہ خدا کے کلام پر صحیح طور پر عمل کرنے والوں کے خلاف کیا ہے؟ انبوا، اس دنیا کا لشکر۔ اور کیا آج ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ جب ہمارا مخالف ایک پورا لشکر ہے اور مخالفت اتنی ہے کہ زمین تک محدود نہیں، یہوہ خدا کی بارگاہوں میں بھی ہماری مخالفت کی جا رہی ہے، اور ہم ان سے لڑنے کی طاقت خود سے نہیں رکھتے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سوائے ایک بات کے دوسری کوئی بات نہیں آتی، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اپنی آنکھیں یہوہ خدا پر لگا رہے ہیں۔ اور پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ کسے تکتے رہو؟ مقاومت کرنے والے یسوع۔
کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. کہاں لکھا ہے؟ عبرانیوں 12:2 آیت. اگر جلدی نکال سکتے تو پڑھ لیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ کس کو تک رہے ہیں؟ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ہاں جی، یہاں پہ کس کو تکنے کی بات ہو رہی ہے؟ بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. کس پہ لگی؟ یہوہ خدا پہ. تو اگر خداوند یسوع المسیح یہوہ خدا نہیں ہے تو ہماری آنکھیں پھر اس پہ کیسے لگ سکتی ہیں؟ تو یہ بات واضح ہے کہ خداوند یسوع المسیح کون ہے. پہلے تفصیل بتائے گی، ذرا پڑھیں جی. اور ایمان کے بانی ایمان کا بانی کون ہے؟ اور کامل کرنے اور والے کامل کرنے والا کون ہے؟ یسوع. خداوند یسوع المسیح. تو کیا لکھا ہے؟ یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. تو ہمیں یسوع کو تکنے کی ضرورت ہے. اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بڑے انبیاء کا مقابلہ میں اور آپ کیسے کریں گے. ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. لیکن ایک بات کی طاقت ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے یہوہ خدا کی عدالت میں پہنچ جائیں. بارک یا شام شیخ آگے جی. اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا. ہاں جی، کیا کرنا ہے جی؟ اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہونا ہے. جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں خداوند کے حضور، ہم براہ راست کائنات کی سپریم کورٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے یہوہ خدا کے سامنے، جہاں بائیں ہاتھ پہ شیطان کھڑا ہے اور دائنے ہاتھ پہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا وکیل ہے، ہمارے بارے میں بہتر باتیں کہہ رہا. بارک یا شام شیخ جی. تاب جماعت کے بیچ یزی ایل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی جو بنی آصف میں سے تھا. خداوند کی روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافٹ، تم سب سنو. خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انواع کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. ہاں جی، جنگ کس کی ہے؟ ہماری نہیں ہے. جنگ یہوہ خدا کی ہے، جو خداوند یسوع المسیح میں مجسم ہے، جسے ہم تکتے ہیں، جس کے حضور ہم کھڑے ہیں. ہم نے دعا کرنی ہے اور آسمان کی بارگاہوں میں یہوہ خدا کے حضور اپنی فتح مانگنی ہے، وہ فتح جو پہلے سے ہمیں مل چکی ہے. بارک یا شام شیخ. تو شیطان، اس کے ساتھ گرے ہوئے فرشتے اور زمین پر ہمارے مخالف اور یہوہ خدا کے مخالف پہلے سے ہار چکے ہیں. ہم نے صرف اپنی فتح کو حاصل کرنا ہے. بارک یا شام شیخ. تو دعا میں مضبوط ہو جائیں سارے اور اپنے دشمنوں کو باندھیں اور خداوند سے کلام کے مطابق اپنے دشمنوں کی عدالت مانگیں، اور دعا کے ذریعے اور یسوع المسیح کے خون کے ذریعے انہیں یہوہ خدا کے سامنے گرا دیں. تو پھر فتح ہماری ہے. بارک یا شام شیخ. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آج کے لیے اتنا.